بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قادری دامت برکاتہ عالیہ، علماء کرام، محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ سب کا پرخلوص خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت کی تشریف آوری کا بھی ہم نہایت ہی پرتباک خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم نے آج حضرت کو دارالعلوم علیمیہ میں مدعو کیا ہے۔ آپ آداب گفتگو کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ بہت مختصر گفتگو ہوگی اور آپ حاضرین میں سے اگر آپ چاہیں تو حضرت سے سوالات بھی کریں گے یا کر سکتے ہیں۔ حضرت ان کے بخوشی جوابات دیں گے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حضرت سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر یعنی آداب گفتگو پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گفتگو کے آداب۔ قرآن مجید و فرقان حمید ایک ضابطۂ زندگی ہے اور ضابطۂ بندگی بھی ہے۔ یہ کس طرح سے اللہ کی بندگی کی جائے وہ بھی اس میں ہے، اور ضابطۂ زندگی بھی ہے، نہیں کس طرح زندگی گزاری جائے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں آداب گفتگو، آداب گفتگو یعنی کس طرح سے آدمی ایک دوسرے سے گفتگو کرے۔ گفتگو کرنے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جھگڑا کرے، اور ایک یہ ہے کہ کڑک سخت زبان میں بات چیت کرے، اور ایک یہ ہے کہ نرم دم گفتگو، یعنی گفتگو کے وقت لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ مثلا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ادب سکھایا ہمیں کہ ماں اور باپ کا کیسے ادب کرو۔ سب سے پہلے ادب سکھایا ہمیں یعنی قرآن مجید و فرقان حمید میں، اور ماں اور باپ کے ادب کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی باتیں قرآن مجید و فرقان حمید میں فرما دی کہ جن لوگوں کا ادب ہونا چاہیے ان کے ساتھ گفتگو کیسے کی جائے، آپس میں بھی بڑوں میں بھی، یعنی مرتبے کا لحاظ رکھا ہے۔ مثلا جب رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو تو کیسے کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب اللہ کے رسول سے بات کرو تو آواز ان کی آواز پر بلند نہ ہو۔ Don't raise your voice on the voice of beloved Prophet Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کیا کہ ان سے گفتگو کیسے کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے جل جلالہ عم نوالہ نے ماں اور باپ کا ادب بھی سکھایا، اور اسے کیسے بات کی جائے ماں اور باپ سے۔ چنانچہ دیکھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ قرآن کریم و فرقان حمید میں رسول اللہ کا پہلے ادب بتایا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتانے کے بعد اب والدین کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو،
عبادت اللہ کی ہے اور اطاعت رسول اللہ کی ہے. یعنی اللہ کی عبادت اطاعت رسول کے بغیر ہو نہیں سکتی، کیونکہ عبادت کا طریقہ وہی بتائیں گے. جب ان کے دروازے پر پہنچے گا تو عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا. خود نہیں کر سکتا کچھ آدمی، ان کے دروازے سے پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا. چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، اچھا سلوک کرو حکم دے دیا. ویسے دوسری آیتوں میں بھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت دی ہے، حکم فرمایا ہے. We have ordained کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو متعدد جگہ قرآن شریف کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. آپ دیکھیے، یعنی قرآن مجید و فرقان حمید زندگی اور بندگی دونوں میں رہنمائی کر رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی بھی بڑی عمر کو پہنچ جائے، ماں اور باپ میں سے، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک، یا دونوں اور یا کوئی ایک، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا اور کوئی باقی ہے. ماں کا انتقال ہو گیا کسی کی، باپ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں ہے. فلا تقل لہما، تو ماں اور باپ کا ادب یہ ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہو. اگر ان کی بات سے، کسی بات سے تکلیف تم کو اگر پہنچ رہی تو اف نہ کرنا، برداشت کرنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، بیٹھ جاؤ، ہٹ جاؤ یہاں سے، بٹے آدمی. ولا تنہرہما وقل لہما، اب آتا ہے وہ مضمون، وقل لہما قولا کریما. جب ماں اور باپ سے بات کرو تو میٹھی رس بھری بات کرو، مٹھاس کے ساتھ بات کرو، میٹھا بولو، نرم بات بولو. وقل لہما قولا کریما. اب آگے ارشاد فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، یہ کندھے جو ہیں، واخفض لہما، ذرا جھکاؤ، اکڑو نہیں. ماں اور باپ کے سامنے اکڑ کر مت بات کرو، آہستہ سے بات کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، رحم، ہمدردی اور محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ بات کرو، اکڑ کر نہیں. ویسے بھی مسلمان کو اکڑنا نہیں چاہیے. قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا دیکھو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اکڑ کر زمین پر مت چلو، اکڑ کر. بہت سے آدمی تو اکڑ کے چلتے ہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کو مت چلو. اور جب بھی موقع ملے نرم گفتگو کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرو، وَقُلْ رَبِّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اے میرے رب ان پر رحم فرما، یعنی ماں اور باپ کے لیے دعا کیا کرو. کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، ربیانی تربیت، پالنا پوسنا، یہ سارے کام کیے. کما ربیانی صغیرہ. تو گفتگو کے آداب، نرم گفتگو اور اکڑنا نہیں. تو یہ اللہ نے رسول اللہ کا اور والدین کا ادب بیان فرمایا. اور پھر تیسرا ادب بیان فرمایا. اب ایمان والوں کے ساتھ کیسا رابطہ ہونا چاہیے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، صلح کی بات کرو، جھگڑے والی بات مت کرو. نرم دمے گفتگو، جب گفتگو کا وقت ہو، یعنی ایمان والے آپس میں نرم گفتگو میں رہیں تاکہ صلح رہے، بھائی بھائی میں صلح رہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے. جب گفتگو نرم نہیں ہوگی، سخت ہوگی تو لڑائی ہوگی. جب گفتگو نرم ہوگی تو صلح رہے گی. واتقوا اللہ اصلحوا بین اخویکم، اور اللہ سے ڈرتے رہو.
یعنی گفتگو نرم کرو، تکبر نہیں پیدا کرو. یہ پیسے، میں پیسے والا، یہ پیسے والا نہیں ہے، یہ چھوٹا ہے میں بڑا نہیں، میں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، نرم گفتگو کرتے رہے، ہر وقت ایسے انداز سے بات کرتے رہے کہ جس سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا. یہ ہیں گفتگو کے آداب جو قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان فرمائے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب میرے کسی محترم بھائی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. حضور، دنیا میں انسان ایک ساتھ رہتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے. مہربانی ہمیں بتائیں کہ گفتگو کے کیا آداب ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، اس میں ہمارے بھائی نے بڑا اہم سوال کیا کہ عام لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. تو یہ بات تو آپ نے قرآن مجید و فرقان حمید سے سن لی کہ اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے گفتگو کی جائے، والدین کا کیسے ادب و احترام کیا جائے، اور آپس میں ایمان والوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے اور کس طرح بات کی جائے. لیکن اسی میں پڑوسی بھی ہیں، اسی میں رشتہ دار بھی ہیں، اور اسی میں خاص لوگ دوست اور احباب بھی ہیں، عام لوگ جیسے کہ سوال کیا ہو. تو عام لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے رشتہ داروں کے والجار ذی القربہ، والجار ذی القربہ، پڑوسی اور رشتہ دار، ان کا حق ہوتا ہے. مال میں بھی ان کا حق ہے، اگر غریب ہیں تو مال میں حق ہے ان کا. اسی طرح سے حسن سلوک یعنی اچھے سلوک کے مستحق ہیں یہ لوگ. تو قرآن مجید و فرقان حمید میں پڑوسیوں کا بھی حق مقرر کیا ہے، رشتہ داروں کا بھی حق مقرر کیا ہے، بہن اور بھائیوں کا بھی حق مقرر کیا ہے، ماں اور باپ کا بھی حق، یعنی سب جتنے جتنے جس کے حقوق ہیں ان کا بھی حق کیا. اور عام لوگوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی عام لوگ ہیں، پوری انسانیت چنانچہ دیکھیے، اگر ایک آدمی کسی آدمی کو جب بات بڑھ جاتی ہے، گفتگو نرم نہیں رہتی، تو نوبت جھگڑے پہ پہنچ جاتی، اور جھگڑے کے نتیجے میں بعض دفعہ قتل بھی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا یا زمین پر فساد پھیلایا. اب آپ خود غور فرمائیے کہ فساد کہیں سے پھیلتا ہے. یہ زبان جو ہے اس سے فساد پھیلتا ہے، زبان سے فساد پھیلتا ہے. اگر اس زبان کو آدمی نرم رکھے ٹھیک ہے، اور اس زبان کو ذرا سخت کر دے تو پرووک، جس کو کرنا کہتے ہیں نا، پرووک ہو جاتا ہے آدمی. اچھا، ایسی سخت زبان استعمال کی. نرم گفتگو سے دل بوم ہوتا ہے، اور سخت گفتگو سے پرووک ہوتا ہے آدمی، اشتعال میں آ جاتا ہے، اور اشتعال میں آدمی بعض اوقات قتل بھی کر دیتا ہے. اس اشتعال سے جب آدمی اپنی زبان استعمال کرتا ہے، اسی سے فساد پیدا ہو جاتا ہے. یہ فساد ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. یعنی کوئی آدمی اگر امن رکھے، قتل نہ کرے، اگر ایک آدمی کو قتل کر دے، زمین پر فساد پیدا کر دے، تو ساری انسانیت کو، ہیومینٹی کو پوری کو قتل کر دی. اور اگر زمین پر امن قائم کرے، قتل نہ ہو، فساد نہ ہو، یہ سارے فساد زبان سے پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ عربی کے ایک شاعر نے کہا جراحات السنان لہا التیام،
عربی کے شاعر نے لکھا جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. یہ جو تیر کا زخم ہے، بندوق کا زخم ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا. ولا یلتام ما جرح اللسان. تو زبان سے جو زخم لگتے ہیں اس کے نتیجے میں قتل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں فساد ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان کے خاندانوں سے لڑائی ہوتی ہے، پھر وہ بعد میں نسل بعد نسل چلتی ہے، اور اس سے ظاہر ہے زمین پر فساد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے، اس لیے حکم فرمایا زبان پر قابو رکھو، کف لسان. مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ نسل میں اور آج کل کی نسل میں چال چلن کا بڑا فرق ہے. پہلے چھوٹے بڑوں کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن آج وہ بات نہیں ہے. اس کا وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی جنریشن جو تھی اور آج کی جنریشن جو ہے اس میں بڑا فرق پیدا ہو گیا، اور اس کی جیسے ہمارے محترم بھائی نے پوچھا، بڑا صحیح اور بڑا اہم سوال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو پچھلی جنریشن تھی، یعنی بزرگ فور فادر وہ جو تھے، انہوں نے ہم کو تعلیم و تربیت تو دی، لیکن آج کل جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے اور مختلف میڈیا ہے، رسالے ہیں، اخبار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر الیکٹرانک میڈیا جس میں ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ الیکٹرانک میڈیا ہے. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، ان میں بعض مقامات پر تو مورل اور اسپریچول ویلیوز جو ہیں ان کو بڑھانے والے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بہت سی جگہ پر نہیں ہوتے، اور وہاں صبح سے شام تک برے اور گندے پروگرام ہوتے ہیں. تو جو پچھلی نسل ہے، مثلا ماں اور باپ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ گھر میں ہوتا ہے. تو اب اس نسل، یہ جو نسل اب چل رہی ہے، اس میں ماں اور باپ دونوں کے دونوں گھر سے باہر ہوتے ہیں، دونوں گھر سے باہر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے، ان کہا اماں کہاں ہیں، ان کا گھر پہ، اور آپ کسی سے پوچھیں آپ کی اماں کہاں ہیں، ان کا بیرو میں، آفس میں، بیرو میں، بیورو میں، آفس میں، سیکریٹریٹ میں، ملازمت میں، سروس میں ہیں. ابا بھی سروس میں، اماں بھی سروس میں، اور بچہ نرسری میں. ظاہر ہے گیپ تو پیدا ہوگا، یقیناً ہوگا. پچھلے زمانے میں ماں کی ساری توجہ بچوں کی تربیت پر رہتی تھی، وہ گھر میں موجود رہتی تھی 24 گھنٹے. اب معاشی حالات، روزگار کے حالات ایسے پیدا ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں زیادہ لوگ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، اور اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو صرف ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں، باقی ان کو فرصت نہیں ہوتی، مصروف ہوتے ہیں. یہ سوشل لائف بہت زیادہ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ گیپ پیدا ہو گیا. اس کا صرف واحد علاج یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ وہی کرے. موجودہ جو نسل ہے اس کو صحیح تعلیم اور تربیت دینے کے لیے ماں اور باپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، زیادہ وقت دینا چاہیے والدین کو. اسلام میں نرمی و آہستگی سے گفتگو کی تعلیم دی گئی ہے. کیا اس سے انسان احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے واقعی کہ
نرمی سے اور جب ادب سے بات کرے گا تو انسان جو ہے اس کو انفیریورٹی، جس کو کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. انفیریورٹی کمپلیکس جب پیدا ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھے، جب اس کی کوئی انسلٹ کرے اور وہ اس انسلٹ پر محسوس کرے کہ میری انسلٹ ہوئی ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا. اس میں انسلٹ نہیں ہے. جب ہم کسی سے اچھے مینر میں گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور اس میں عقل نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، تم ایسے ہو میں ایسا ہوں، یہ جو ہے اس سے پھر آدمی میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے احساس کمتری جو ہے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس کو کہتے ہیں ہمبلنس. کہ جب آدمی محبت سے اور ادب سے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے جب ادب سے بات کرے گا تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمبلنس ہے اس میں. ہی از ویری ہمبل بوائے، ویری ہمبل مین. تو یہ ہمبل مین جو ہے یہ ہونا قابل تعریف ہے. اور یہ کہنا کہ مسٹر سو اینڈ سو از ویری پراؤڈ آف ہمسیلف، تو بہت زیادہ تکبر ہے، یہ ظاہر ہے برائی ہے. تکبر برائی ہے اور تواضع جو ہے وہ اچھائی ہے اور نیکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک درخت ہے، وہ درخت کے اوپر اس درخت میں کوئی پھل نہیں ہے تو وہ بالکل اونچا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک درخت ہے، بہت سے درخت ہیں جن میں پھل لگتا ہے، تو جس درخت میں بھی پھل لگتا ہے وہ جھکی ہوئے ہوتا ہے، اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں لیچی لگی ہوئی ہے، آم لگا ہوا ہے، مختلف چیزیں، تو وہ جھکا ہوا ہے. تو جو جتنا زیادہ اچھا آدمی ہے اور جو آدمی فائدہ مند ہے اور پرسن اس سے لوگ باغ اس کی ایبلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اتنا ہی جھکتا ہے، تواضع کرتا ہے. اور جو جتنا غلط ہوتا ہے وہ اتنا ہی اکڑتا ہے. تو جھکنے سے آدمی میں انفیریورٹی کمپلیکس نہیں پیدا ہوتا، جھکنے سے دوسروں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے، دل میں مقام پیدا کر لیتا ہے. اور کوئی صاحب پوچھنا چاہیں؟ ارشاد فرمائیں. جی حضور، اپنے خیالات ظاہر کرنے کے لیے انسان پوری آزادی کی طلبگار ہے. حضور، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس آزادی پر کسی قسم کی پابندی لگانا جائز ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، مگر فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی جو چاہے کہہ دے، جس کو جو چاہے کہہ دے. اگر فریڈم آف ایکسپریشن سے آدمی کو اس بات کی اجازت مل جائے کہ جو چاہے کہہ دے، تو پھر لوگ ایک دوسرے کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے اور ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. فریڈم آف ایکسپریشن تو دیر شوڈ بی اے لمٹ، ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کتنا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے، یعنی ہونا چاہیے ہر آدمی کو اس بات کی آزادی کہ وہ اپنے خیالات کو پہنچائے. فریڈم آف ایکسپریشن اس کو کہتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے یہ. اور اس کانسٹیٹیوشنل گارنٹی میں دنیا کے مختلف کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف ایکسپریشن. تو فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی بات کرنے کی آزادی، اپنے خیالات کی آزادی، لیکن ایسی بات کہ جس سے لوگوں کی عقیدے پر مثلا حملہ ہو، جس میں لوگوں کے کریکٹر پر حملہ ہو، جس میں ڈیفرمیشن، جس کو کہتے ہیں ڈیفرمیشن، ایسی آزادی نہیں ہونی چاہیے جس سے ڈیفرمیشن ہو جائے. ہاں، آزادی کی حدود ہیں، اس کی قیود ہیں اور اس کی لمٹ ہے. دیر از اے لمٹ فار دیٹ، تو اس کے اندر رہنا چاہیے. Your Eminence, as you are aware, many people when they do get married today, they live separately from their parents. What is the stand of Islam on it? And because as you have just referred to moral values, when both father and mother are working, so formally
the parents, the grandparents could guide the children. But unfortunately, the case is not so today. So what are the guidelines of Islam on that? According to Islamic injunction, the wife has right, she has right to demand from her husband to provide her a separate residence, if he can provide. She's entitled according to Islam. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. If a husband can provide a house to his wife, then it is his duty to give her residence. But now this is a duty of the wife. If she lives with the parents, it is better for her. They can look after her as well, and as the coming generation as well. But now because they are living separately, she is also working and he is also working, both of them going to the office, and they leave their children to the nursery. But somebody has to look after them. But in the nursery, no doubt that they look in nursery, they protect and they provide all facilities in nursery. But mother is mother. Nursery is nursery. The first nursery for the child is the mother. Yes. So it is no doubt that it is happening now, but they have changed their views. But now I think that after a decade or after some times, there is a possibility that they will come back to these traditions, live together with their parents, inshallah. मोहतरम नाजरीन, अभी आपने कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी क़ादरी दामद बरकातहू आलिया से आदाब गुफ्तगू के उन्वान पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनी। हाज़रीन ने सवालात किए और हज़रत ने बड़े आलिमाना तरीके से इनके जवाबात दिए। हमें नहायत ही खुशी है कि हज़रत ने आपके जो जवाबात दिए उनसे आप मुतमईन ज़रूर हुए होंगे। मैं हज़रत का नहायत ही मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें दीन की रोशनी दिखाई। एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का और आप तमाम नाज़रीन का भी। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।